کے شو میں۔ شہر قائد میں پانی، ٹرانسپورٹ، ویسٹ مینجمنٹ کے مسائل، بیشتر منصوبے نامکمل۔ وفاق کے ماتحت 7 منصوبوں کی تکمیل کا معاملہ پس پردہ حقائق بے نقاب۔ انفراسٹرکچر کی بہتری، بنیادی سہولتوں کی فراہمی وزیر اعظم کی توجہ کا منتظر۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ کراچی کے جو اس پر ترقیاتی منصوبے ہیں ان کی تکمیل پر اٹھتے سوالات، شہر کراچی کے بنیادی مسائل، انفراسٹرکچر کی کمی، پانی، ویسٹ مینجمنٹ، کچرا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ توجہ کی منتظر ہے نہ صرف وفاقی حکومت، سندھ حکومت، سٹی حکومت، اکراس دا بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں اس پر جو اسی توجہ کی منتظر ہے۔ ایک نہیں کئی ماہ سے یہاں پر سیاستدان ہو، سول سوسائٹی ہو، عام آدمی ہو، یہ چلا رہے ہیں جی کہ شہر کراچی کو آپ کی توجہ جو ہے اس کی مرکوز ہونے کی ضرورت ہے، توجہ آپ کی مرکز یہ ہونا چاہیے شہر، کیونکہ یہ سب میں زیادہ ٹیکس پیئنگ سٹیزنز یہاں رہتے ہیں، ریونیوز کے لحاظ سے سب میں زیادہ کنٹریبیوشن اس کا ہے۔ اس شہر میں کل عمران خان صاحب کی آمد ہے، وزیر اعظم کراچی کی، تو اس یہاں آنے کے بعد ان کی ملاقات سی ایم سے ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بڑے معاملات اس پر اٹھے تھے۔ پہلے تو اس تنازع پر کہ وہ آئیں گے تو سی ایم یہاں ہوں گے نہیں ہوں گے، پہلے ہی سی ایم سندھ کا ایک جو آپ کو انہوں نے شکوہ کیا تھا، انہوں نے جو آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ سنوا دیتے ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ بھی سوال پروگرام میں کہ کتنا ضروری ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت ایک پیج پر ہوں صوبے سندھ کی ترقی کے لیے۔ لیٹس ہیئر دس کے پہلے کیا کہا ہے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب۔ میڈیا پہ تو میں نے سنا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں، ابھی گورنر صاحب نے بتایا کہ 27 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب کراچی آ رہے ہیں، مجھے ابھی تک کوئی اطلاع اس کی نہیں ہے۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے جب ملا تھا پرسوں تو میں نے انہیں یہ کہا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ یہ کنٹروورسی چل جاتی ہے جب وہ کراچی آتے ہیں کہ جی میں لینے نہیں جاتا یا کیا، اور میں نے انہیں بڑا کلیئرلی بتایا تھا اور انہوں نے میں اس بات کو کہا کہ نہیں جی مجھے کوئی ایشو نہیں، آپ نہیں آتے۔ میں نے کہا جی مجھے میرا کام ہے، میں ایز چیف منسٹر میرا فرض ہے کہ میں پرائم منسٹر جب آیا انہیں ریسیو کرنے جاؤں، اور میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے۔ میں نے ان سے یہی جو ہے تھوڑا سے گلا کرنے شکایت کرنے کی تھی کہ مجھے انفارم نہیں کیا جاتا۔ پہلے جب آتے تھے تو بتایا جاتا تھا، جو 2 بار شروع میں آئے تھے، ایک بار کہا گیا کہ کراچی ایئرپورٹ پہ آپ ریسیو کریں گے، دوسری بار کہا گیا کہ گورنمنٹ کامرس کالج گراؤنڈ پہ ریسیو کریں گے۔ اس کے بعد جو 2 یا 3 بار آئے مجھے کہا گیا جی آپ کی مرضی ہے جہاں بھی آ جائیں، اور میں پھر پوچھتا ہوں کہ بھائی ایک طریقہ یہ نہیں ہوتا، تو اور میں نے ان کے سٹاف سے اس لیے کہ وہ پرائم منسٹر کے تو یہ اہم معاملات ہیں اس پر۔ ایک تو یہ جی سوال کہ آخر یہ ایک پیج پر ہے یا نہیں، کچھ منصوبے جن پر ہم آپ کے سامنے روشنی ڈال دیتے ہیں جو زیر تکمیل ہیں یا جن کا افتتاح کہا جا رہا ہے کہ شاید 7 فروری کو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے آئے گا۔ یہ ترقیاتی منصوبے شہر کراچی کے، جس میں گرین لائن منصوبہ جو کہ ایک ماس ٹرانزٹ منصوبہ ہے، کہا جاتا ہے جی کہ اس شہر کے اور بھی متعدد ترقیاتی منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں، یعنی کہیں 70% کمپلیشن ہے، کہیں 80% کمپلیشن ہے، کہیں سول ورکس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اسی طرح نو تازہ آباد کے علاقے میں ہی تقریباً زیر تعمیر 6 فلائی اوورز ہیں، نشتر روڈ، منگو پیر روڈ، بنارس سے لو لین برج تک جو منصوبے ہیں وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 7 فروری تک مکمل ہو جائیں گے اکارڈنگ ٹو گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب۔ شہر کی ترقی کے لیے وفاق کی جانب سے عمران اسماعیل صاحب کے مطابق 8 ارب روپے موصول وفاقی حکومت کی طرف سے ہو چکے ہیں۔ گرین لائن منصوبے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی، منصوبے کے ڈیزائن کی تبدیلی کے باعث کچھ وقت لگا، یعنی کچھ ٹیکنیکل گلیچز کی وجہ سے معاملہ رکا تھا، گورنر سندھ نے کہا، اور گرین لائن اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ جو ہے اس حوالے سے اداروں کے درمیان جو ہے معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو یہ خوشخبری تھی۔ اس کے علاوہ 6 منصوبے جو ہیں ان کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، تو یہ ایک پازیٹیو نیوز ہے، لیکن شہر کراچی پھر بھی توجہ کا منتظر ہے۔ بلال غفار صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، MP ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے کراچی اسٹوڈیوز میں۔ وسیم آفتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، شہر کراچی کی اہم سیاسی شخصیت ہیں، اور آیت اللہ دورانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ تمام محترم حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ دورانی صاحب پہلے آپ سے پوچھیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے شہر کراچی پر وفاقی حکومت کے، میں آپ کے ایز این پوائنٹ آف ویو سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی یہاں پہ رولنگ میں، وفاقی حکومت صحیح کنسیڈریشن دے رہی ہے؟ شہر کراچی کی پہلے بات کرتے ہیں نا، پھر سندھ کے دیگر شہروں میں بات بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کراچی میں جس طرح MNAs MPs الیکٹ ہوئے تھے، آپ کو لگتا ہے وفاق نے ڈیلیور کیا اس پرومس کو؟ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھنا نہیں چاہیے بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ کام کراچی کا مکمل طور پر اگر ہو، اور کراچی کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ کراچی پورے پاکستان کی توجہ کا مرکز ہے،
اور اگر کراچی میں پورے پاکستان کے لوگ بستے ہیں تو پھر پورے پاکستان سے کراچی پر خرچہ بھی زیادہ ہونا چاہیے. یہ سندھ اور کراچی کی بات نہیں ہو رہی, یہ ہو رہی کراچی کے, اس وجہ سے کہ وہ آپ کا پورٹ ہے, مین پورٹ اور کاروباری مرکز ہونے کی وجہ سے آپ کو توجہ ہوگی تو آپ کا نیوی بھی ادھر ہی ہے, آپ کے فورسز کا ٹھکانہ بھی وہی ہے, اور آپ کا کمرشل ایکٹیویٹیز کا ہب بھی وہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہب چوکی بھی وہی ہے, لیکن اس کو اگر آپ توجہ نہیں دیں گے بلوچستان کے نام سے تو الگ بات ہے. البتہ یہ کہ آپ کے پاس گڈانی شپ یارڈ سے لے کر کے ادھر تک کا پورا بیلٹ جو آپ کا کاروباری ہے کراچی سمندر کا, یہ تمام کو آپ کو ایکٹیویٹیز دینا پڑے گا. یہ سوچ کر کے وزیر اعظم دے رہے نہیں, یہ پاکستان کا فرض ہوتا ہے. پورے پاکستان کے تمام وزراء اعلیٰ بھی کہیں کہ ہاں اس شہر کو صاف ستھرا بھی رکھیے, اس پر خرچہ بھی کیجیے, اور پاکستان کے باقی شہروں کو بھی اسی کے طرز پر چلائیے. اب یہ میرا ہے, یہ آپ کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں کمپٹیشن کے لیے ضرور آپ کے کلب کا, آپ کے گروپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کا شہر کتنا صاف ہوگا. یہ میئر کا کام ہے, یہ اس کا وزیر اعلیٰ کا کام ہے. میئر کہتا رہتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اختیارات نہیں دیتی. اپنے صوبہ سر میئر یہاں پر آپ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اختیارات نہیں دیتی آپ کی پارٹی کو. یہ شکایت ہو سکتا ہے کہ بجا ہے اور ہوگا, وجہ ہو سکتا ہے کیونکہ باقی شہروں کے, لیکن یہ تو ٹیکنیکلی وہاں کا صوبہ بیٹھ کر کے اپنے میئرز کو, ایک میئر کراچی نہیں ہے, تمام میئرز کے ساتھ بیٹھ کر کے بلدیاتی معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر سکتا ہے, جو کہ انہوں نے اپنے قانون اور آئین کے مطابق اپنے صوبائی اسمبلی کے ذریعے سے انہوں نے پاس بھی کیا ہوگا اور اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہوں گے. کیونکہ صرف اکیلے میں کراچی کا میئر کی پوزیشن کو ایم کیو ایم یا کسی کے حوالے سے نہیں دیکھا جا سکتا. وہ پورا سندھ کے لوگ بھی وہیں رہتے ہیں, اور سندھ حکومت نے ہمیشہ ان کی طرف نظر کیا ہوتا ہے اور کام کر رہے ہوتے ہیں. بلدیاتی ادارے جب تک آپس میں بیٹھیں گے نہیں اور ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں رہیں گے منفی انداز میں, تو شہر برباد ہو جاتا ہے. اگر مثبت انداز میں بیٹھ کے کام کریں گے تو شہر بھی اچھا ہوگا, ان کا نام بھی ہوگا, اور ان پر لوگ زیادہ توجہ کر کے زیادہ ریونیو جنریشن ہو جاتی ہے. لیکن یہ بھی خوبی ہے ہمارے ملک کے نیگیٹو فورس میں. جی اچھا, یہ جو بلال غفار صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ 27 تاریخ کو آنا عمران خان صاحب کا, یہاں پر آئے, ان کی اور ہی مصروفیت ہوگی, ان کی میٹنگز بھی ہیں. مراد علی شاہ صاحب یقینی طور پر 27 یعنی کل کے دن شہر کراچی میں نہیں ہوں گے. بلال غفار صاحب یہ کتنا, اور ان کو جانا ہے جس وقت برسی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی ہے, وہاں سے اس میں جانا ہے, ان کو اس کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. آپ کے بل میں وہ خود بھی کہہ چکے ہیں, وزیر اعلیٰ کا نہ ہونا یہ کتنا ڈیٹرمنٹل ہے, کتنا ایک نیگیٹو سمبولک ہے اس کا, کتنے سگنلز اس کے نیگیٹو ہیں. بلال غفار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو صوبہ سندھ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں مراد علی شاہ صاحب, وہ ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنی ناراضگی شو کرتے ہیں. جب بھی پرائم منسٹر آتے ہیں تو جو پروٹوکول آفس ہوتی ہے یا جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ چیف منسٹر کے انڈر میں, ان کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں. وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب ہے نا ہمیں اسلام آباد میں ٹائم نہیں دیتے, ان کی 1-to-1 بھی ملاقات ہوئی. اور پرائم منسٹر صاحب نے, گورنر صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ چیف منسٹر جب بھی چاہیں وہ آ کے ملے, پورے صوبے کی جو بھی بات کرنی ہے, کوئی بھی کنسٹرکٹیو بات کرنی ہے تو کریں. ہم نے جو اپوزیشن ممبرز ہیں صوبہ سندھ میں, ہم نے ہمیشہ یہ آفر کی ہوئی ہے کہ فیڈریشن اور آپ کے صوبے کے بیچ میں ہم پل کا جو ہے نا رول پلے کریں گے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں اور وفاق کچھ کرنا چاہتا ہے تو ان کو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے 18ویں ترمیم کی وائلیشن کر رہی ہے اور ہمارے جو ڈومین ہے اس میں وہ دخل انداز. آپ جیسے ایم پی اے مثال کے طور پر بلال غفار صاحب, آپ بطور ایم پی اے آپ الیکٹ ہوئے, اسمبلی میں آئے, لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ, پی ٹی آئی کا جی تبدیلی کو ووٹ شہر کراچی نے دیا. اب یہاں آ کے آپ کو کیا لگتا ہے کنسٹرینٹس ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہیں آپ کی پاور میں, یعنی آپ اگر سڑک بنانا چاہ رہے ہیں, گٹر کسی کا کھلوانا چاہ رہے ہیں, تو کیا آپ کو اس کے لیے سندھ حکومت کی طرف دیکھنا ہوگا, ڈی سی ایس کی طرف دیکھنا ہوگا, کیا پاورز آپ کے پاس نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے آخر کار؟ آپ نے بہت اچھا ویلڈ اور ریلیونٹ سوال پوچھا ہے. میں عوام کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی آپ نے مسئلے بتائے, چاہے صفائی کا ہے, انفراسٹرکچر کا ہے, روڈ ہے, گٹر لائن ہے, سیوریج ہے, یہ سارے منسپلٹی ایشوز ہیں. جو جتنے بھی منسپل ایشوز ہیں یہ لوکل باڈیز کے گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. 2013 کے بعد یہ سارے اختیارات جو ہیں, اس میں تقریباً جو اختیارات ہیں وہ آپ کے پاس سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جو واٹر بورڈ ہے وہ میئر کے پاس ہوتا تھا. اسی طریقے سے جو میئر کے کچھ اختیارات تھے جو میئر کے پاس ابھی اختیارات نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ میں
بالخصوص کراچی میں اگر لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں, جو بیسک نیسیسٹیز اگر کراچی کی عوام کو دینی ہے, پورے سندھ کے لوگوں کے عوام کو دینی ہے, تو آپ نے لوکل باڈی سسٹم امپاور کرنا پڑے گا. جب تک آپ اختیارات نیچے لیول تک نہیں دیں گے, جب تک آپ جو ڈیولپمنٹ بجٹ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے تھرو نہیں کریں گے, آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. میں پھر اب مطالبہ کرتا ہوں سندھ حکومت سے کہ 11 سال سے انہوں نے پی ایف سی کا ایوارڈ نہیں کیا. یہ بڑا شور کرتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ, انہوں نے 11 سال میں پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیا. پی ایف سی ایوارڈ جس سے آپ کے جو بلدیاتی اداروں کو بجٹ جائے گا, ان کے ڈیولپمنٹ اسکیم جائیں گی, اور آپ کے جو بلدیاتی اداروں کے تھرو اگر وہ پیسہ جائے گا تو ڈیویلیوشن آف پاور ہوگا, اور آپ کو لوکل. یہ اختیارات کی بات ہے. اسی نوٹ پر ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور وسیم عطا صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے بات, کیونکہ آپ کہتے ہیں جی میئر کو اختیارات شہر کراچی میں دیا جائے. اس بریک کے بعد آتے ہیں کون سے منصوبے کہاں زیر تکمیل, کتنے فیصد مکمل سندھ کے ماتحت, سندھ حکومت کے ماتحت, وفاقی حکومت کے ماتحت, کہاں رکاوٹیں ہیں, سب ہوگا بے نقاب اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. آخرکار جو شہر کراچی کے بنیادی مسائل ہیں ان کا حل کب اور کیسے ہوگا, توجہ کا منتظر ہے شہر کراچی. سندھ حکومت, وفاقی حکومت, اکراس دا بورڈ اگر بات کریں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کا ایک اور ساؤنڈ بائٹ جسے میئر کے اوپر وہ بات کرتے ہیں کہ میئر کی امپورٹنٹ فنڈز کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے, یہ سناتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ابھی میئر کے اختیارات پہ بات ہو بھی رہی تھی اس بریک سے پہلے. لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ گورنر سندھ کی طرف سے کیا کہا گیا تھا اس اہم معاملے پر. جو میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں وہ مثبت رہی ہے, اور انشاءاللہ ان میٹنگوں کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. وزیر اعظم صاحب جو 27 کو کراچی تشریف لا رہے ہیں, تو اس میں خاص طور سے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کے خواہشمند ہیں, اور جو آفیشیل دعوت ہے وہ وزیر اعلیٰ کو پہنچ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ میں ہم جو کراچی کے پروجیکٹس کے اوپر اگر کہیں ہمیں پرابلم آ رہی ہے جس میں ہم وزیر اعظم کو ایک پریزنٹیشن دیں گے, اس میں جہاں جہاں وزیر اعلیٰ کی سندھ حکومت کی مدد کی ضرورت ہوگی وہاں ان کو ہم بتائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ سندھ حکومت, وزیر اعلیٰ سب کراچی سے باہر, حیدرآباد, سکھر تک کے منصوبے جو ہیں ان کے اوپر وہ ہماری مدد کریں گے. جس شہر میں میئر طاقتور ہوتا ہے وہاں پر ترقی تیزی سے دیکھی گئی ہے. میئر صاحب کے لیے 1 ارب روپیہ کے ایم سی کے لیے مختص کیا گیا ہے, جو ابھی ریلیز ہو گیا ہے. پروسیس میں ہے کہ کس طرح سے وہ کے ایم سی کو ٹرانسفر ہوگا, وہ کیبنٹ ڈویژن کر رہی ہے اس کے اوپر کام. اچھا, یہ جو فنڈ ہے اس وقت یہ میئر کے لیے وفاقی حکومت ریلیز, ویسے آتا صاحب یہ ہو کیا رہا ہے, یعنی ایک ٹوٹل ڈسکنیکشن ہے کہ سندھ میں اور وفاق میں, اور اب فیڈرل گورنمنٹ کے ایم سی کو مطلب فنڈ دے رہی ہے. یہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے کراچی میں, یہ کوارڈینیشن کیا ہو رہی ہے, کیا ایسی مثال ملتی ہے, آپ خود حکومت میں رہے ہیں, وزیر ہیں, یہ کس طرح سے چل رہا ہے نظام شہر میں, کیا ہو رہا ہے آخرکار؟ دیکھیں صفان, کراچی کا مسئلہ صرف 1.5 سال کا نہیں ہے. کراچی پچھلے کئی دہائیوں سے ایک لاوارثی کا, بے بسی کا شہر ہے. اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ اس شہر کو کوئی اون نہیں کرتا. اس ملک کا نہ آج کا وزیر اعظم نہ اس سے پہلے کے ماضی کے وزیر اعظم چاہے صدور ہوں وہ اس شہر کو اون نہیں کرتے. آج کا وزیر اعظم بھی اس شہر سے الیکٹ ہوا ہے, آج کا پریزیڈنٹ بھی اس شہر سے الیکٹ ہوا ہے. اس شہر نے سب کچھ کیا ہے اس پاکستان کے لیے, لیکن آج بھی میں دیکھیں پاکستان کے ہر شہر کی ترقی میری ترقی ہے, لاہور کی ترقی میری ترقی ہے, لاہور کے شہر کی ترقی. لیکن اگر اب میں آج یہ کہوں کہ ایف بی آر کراچی اور لاہور کے جو ریونیوز ہیں ان کا موازنہ کرے تو کراچی کا ریونیو آسمان پر ہے اور لاہور کا ریونیو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کراچی شہر کے اندر ٹرانسپورٹ نہ ہو, اس کے لوگ جو ہے وہ چنچی رکشے پہ سفر کر رہے ہوں اور شہر کے لوگ در بدر پھر رہے ہوں, ہاسپٹل میں دوائی نہ ہو, کوئی ایک بات ہو, کوئی ایک چیز ہو جس کا رونا جائے کہ بھائی اس چیز کی ہماری مدد کی جائے. کراچی شہر کیا کرے بھائی, ریونیو کی بات آتی ہے, کراچی کا شہر خزانہ بھر دیتا ہے اس ملک کا. لیکن اگر آپ دینے کی بات کر رہے ہو تو بولے میں 1 ارب روپے کراچی شہر کے میئر کو دے رہے ہیں. آپ وہ شہر جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ہب ہے, یہ ہماری اقتصادی ہب ہے, یہ ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن ہے, یہ شہر چلے گا پاکستان مضبوط ہوگا. اس شہر کی ترقی اس لیے نہیں کیجیے کہ یہاں کون رہتا ہے, اس شہر کو اس لیے پروان چڑھائیے کہ یہ اس شہر کا پہیہ چلے گا, پاکستان ترقی کرے گا. کسی شہر سے پاکستان کو ریونیو نہیں آ رہا ماں سوائے کراچی شہر کے. آج بھی اتنی بری حالات کے باوجود
کہ روڈ کھدے ہوئے ہیں, پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس, تعلیم نہیں ہے تعلیمی اداروں میں, اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, مردم شماری کے اندر آپ نے اس شہر کی ایسی تہذیب کر دی ہے, یعنی کہ وہ شہر جس کو 1973 کی, آپ دیکھیں شہر کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی, وہاں یہ بات تھی کہ بھئی ایک فیڈرل کمیشن طے کرے گا کہ صوبے کیسے بنیں گے. ضیاء الحق صاحب نے اس صوبے کے قوم پرستوں کو یہ آفر دی کہ بھٹو کو میں پھانسی لگا رہا ہوں, آپ کی یہ شرط مان لیتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ شہر وہ ہے جو سندھ کو بھی چلا رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں, وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا نام رکھ کے کیا کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج رکھ دیا جائے. پوری دنیا کا اسٹاک ایکسچینج ملک کے نام پر ہوتا ہے, جہاں اسٹاک ایکسچینج جس شہر میں ہوتا ہے اس شہر کا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے, ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج ہے, بامبے اسٹاک ایکسچینج ہے. آپ نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا نام تبدیل کر دیا. کراچی بلڈنگ کنٹرول تھا, آپ نے اس کا سندھ بلڈنگ کنٹرول. یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو دینا اختیارات دیں, نام کچھ نہیں دے رہے ہیں, سوائے آپ لالی پاپ کے کچھ نہیں دے رہے ہیں. کراچی شہر دیکھ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, دیکھیں انصاف کی کوئی آواز نہیں ہوتی, وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں. اسی طرح ناانصافی کی بھی کوئی آواز نہیں ہے, لیکن وہ بتا رہی ہے کہ کراچی شہر کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اس شہر کے نہ بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے نہ روزگار. دیکھیں آپ 5 بجے روڈ کے اوپر آئیے, آپ کو میں پاکستان کے یا سندھ کے قوم پرستوں کو دعوت دیتا ہوں, کراچی شہر آئیں, وہ دیکھیں, انصاف کریں کہ اس شہر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ. یہ تعلیمی نظام تباہ ہو گیا ہے, روڈوں پر ٹرانسپورٹ نہیں ہے, لوگ چنچیوں بسوں کے اوپر سفر کر رہے ہیں, روزانہ 10-15. لیکن یہ زیادہ بڑا المیہ یہ ہے اس پر کہ ہم اتنے خطرناک مسائل میں ہیں, لیکن کوارڈینیشن آپس میں اداروں میں نظر نہیں آ رہی. وفاق اور سندھ میں, جس کی میں سوال میں نے اٹھایا تھا بلال غفار صاحب, کہ اگر آپ, کیونکہ یہ جو فنڈ جس کی بات کریں گورنر سندھ, یہ میئر کو انہوں نے دیے, آپ کی اور میئر کی کوارڈینیشن اچھی چل رہی ہے, سندھ گورنمنٹ اور میئر کی کوارڈینیشن نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ اور وفاق کی کوارڈینیشن نہیں ہے. مسئلے حل کیسے ہوں گے اگر اس طرح ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے؟ یہ کوئی ساز بہو کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, شہر کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس میں کچھ چیزیں بتاتا چلوں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس پیسہ آتا ہے NFC سے, اور NFC سے پھر جو دوسرے ادارے ہیں جس میں KMC ہے, میئر ہے اور DMCs ہے, اس کو پیسہ جاتا ہے, جو اس میں ایک رننگ ایکسپینڈیچرز کے لیے, باقی آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کے لیے. کیونکہ کراچی کے مسائل اتنے سارے ہیں, تو جب پرائم منسٹر صاحب الیکٹ ہو کے, جب انہوں نے اوتھ لے کے کراچی پہلی مرتبہ آئے تھے آفٹر ہز حلف, تو انہوں نے کراچی کے جو مسائل تھے اس کو بڑا سیریسلی لیا تھا. اور میں آپ کو ایک یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف واحد وہ فیڈرل کی جماعت ہے جو تمام صوبوں میں ایک کہنا آپ سمجھ لیں کہ سب کو ایک یکساں لے کے چلے گا, اور جو کراچی کی جو اونرشپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ملے گی. اس کی میں آپ کو اس طرح بتا دوں کہ ہم نے جو ایک وفاق کا ادارہ ہے سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن, اس کو ہم نے, جس کو ہیڈ گورنر صاحب کرتے ہیں, اور ہم نے SIDCL کے تحت کراچی کے لیے پروجیکٹس اناؤنس کیے, جس میں آپ کے فلائی اوورز, منگوپیر روڈ, نشتر روڈ, جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا, اور اسی سے ریلیز ہو رہے ہیں جو ڈائریکٹ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس ہیں. اور اسی طریقے سے میں کراچی والوں کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں کہ جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں کراچی میں, جو ہمارے MNAs ہیں, ان کی ڈائریکٹ سکیمز اپروو ہو گئی ہیں, اور ٹینڈرز کا عمل شروع ہو گیا ہے, جس میں انفراسٹرکچر, روڈز, سیوریج اور پانی کے منصوبے ہیں. تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پورے کراچی میں ہر جگہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور جو لوگوں کو مشکلات ہیں وہ دور ہوگی. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں کراچی کو اگنور کیا گیا, کراچی کو کسی نے اونرشپ نہیں دی. ایک بریک کی طرف سے ہمیں کہا جا رہا ہے فوری, تو میں آتا ہوں اس بات پہ جوڑتے ہیں. آیت اللہ درائی صاحب آپ سے مجھے پوچھنا ہے سوال ہے اس بارے میں, کیونکہ انہوں نے خبر دی ہے کہ فنڈز اپروو ہوئے ہیں منسٹری آف پلاننگ سے, تو اس سے کیا سڑکیں ہی بنے گی, یعنی نمائشی کام ہوگا, یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو سینیٹیشن اور دیگر مسائل ہیں سیوریج کراچی کے وہ بھی حل ہوں گے؟ اس بریک کے بعد سوال اٹھاتے ہیں, میں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. ابھی بریک سے قبل بات ہو رہی تھی کہ کراچی شہر کے لیے MNAs کو جو فنڈ اپروو کیے گئے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, جیسے کچھ ترقیاتی منصوبے, کچھ ترقیاتی کام ہم شہر میں دیکھ سکیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی بلال غفار صاحب نے ہمیں خبر دی ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے, کیونکہ جو کرٹیزم ہو رہی ہے PTI گورنمنٹ پہ کراچی کے سٹیک ہولڈرز اور پارٹی کی طرف سے, مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے جی 5 سال نہیں کرے, سوال اٹھائے انہوں نے کچھ. لیٹس ہیئر اس کے کیا کہا ہے. 5 نہیں 50 سال پورے کریں. جو آپ کے اب تک کے اسلوب ہیں, جو آپ کی اب تک کی گورننس ہے, جو آپ کے اب تک کے تمام یو ٹرنز ہیں, اس پر تو مجھے آپ
میں پھر ڈیٹ نہیں دیتا. پھر وہ اس پر تو آپ مجھے 5 سال پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آیت اللہ درانی صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ وجہ کیا ہے کہ ایک طرف وفاق کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, میئر کہتے ہیں اختیارات نہیں ہے, اور سندھ حکومت اپنی طرف کہتی ہے کہ ہم منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں. ریسنٹلی یہاں پر شہید ملت پر انڈر پاس کا افتتاح کیا کہ جی ہم نے 5 ارب یا 6 ارب کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا. یہ ایک پیج پر کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کیوں نہیں ہو رہی شہر کراچی کے لیے, جبکہ درد سب کا ایک ہے لیکن سنرجائز نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ, ڈیفرنسز کیوں ہیں درانی صاحب؟ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں, پیپلز پارٹی کو رکھیں اور خان صاحب کو رکھیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کو پورے دنیا کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت کو 4 اپریل کو منایا جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی ہم سے, اور 27 دسمبر کو شہادت کا دن ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کا. اس میں تمام سینئر جو ہمارے ممبران ہیں وہ سارے کے سارے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے پارٹی پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں, اور وہ لوگ یا تو گڑھی خدا بخش پہنچتے ہیں یا پھر سالانہ جیسے ابھی 27 دسمبر کو یہاں ہو رہا ہے تو یہاں پہنچتے ہیں. اب اس دوران میں چونکہ خان صاحب کو 27 کا ڈیٹ کا پتہ ہے کہ 27 دسمبر کو یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے, اور یہاں پر لوگ عقیدت جتنے بھی ساتھی ہیں سب آئیں گے, سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی آئیں گے. چونکہ خان صاحب نے تو یوم شہادت بے نظیر بھٹو پر 27 کو جب ان کی شہادت ہوئی, اس پر میرے خیال میں میرے ریکارڈ کے مطابق انہوں نے تو فاتحہ خوانی بھی نہیں لیا تھا محترمہ کا. اگر لیا ہوگا میرے ریکارڈ میں نہیں ہے. تو 27 دسمبر کو انہوں نے اپنے عقیدے اور فقہ کے مطابق ہمارے ساتھ تو سیاسی طور پر چلنا نہیں ہے, اس لیے اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی یوم شہادت پر جو جمع ہونے والے لوگ ہیں اس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو اور اس کے پروگرام کو اون ہی نہیں کرنا ہے. تو جس وجہ سے آپ سندھ گورنمنٹ کو تو چھوڑ دیجئے, اخلاقی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی اقدار کے لحاظ سے بھی وزیر اعظم کو حق چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اسلام آباد آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ مدہوشی کے عالم میں ہے اور ان کو 27 دسمبر کا بھی پتہ نہیں, اور کراچی جا رہے ہیں اور کراچی کے سندھ کے مسائل پر گفتگو کریں گے اور سندھ کے مسائل میں وزیر اعلیٰ کو ایک طرف رکھیں گے. تو یہ جو ڈویژن ہو جاتا ہے, جو تقسیم ہے نا پاکستان کے سیاسی معاملات کا, اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں آصف زرداری صاحب جب ایز اے پریزیڈنٹ پنجاب جا رہے تھے نہیں لیا. یہ نہیں چاہیے. یہی تو ہم کہتے ہیں پاکستان کو یکجا طور پر وزیر اعظم چلا ہے, وزیر اعلیٰ چلا ہے. پہلے جب وہ آئے تھے درانی صاحب تقسیم ہو جائے, تو اس سے پہلے جب وہ آئے تھے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ وہ ان کو بتایا نہیں گیا آفیشلی, یعنی ان کو انفارم نہیں کیا گیا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کراچی آ رہے ہیں. میں نے آپ کو اس وقت پھر وزیر اعظم کی ٹیم نے کہا جی کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں. جی نہیں, دیکھیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں, ہم نے پاکستان کو یکجا رکھ کر کے چلانا ہے ترقی کے لیے یا الگ الگ. آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے مطابق آپ کو یکجا رکھ کر کے پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں. سیاسی طور پر الیکشن کے حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, الگ الگ ہو جاؤ, لیکن جب حکومت آ جاتی ہے اور اپوزیشن کا کردار ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کا کردار پازیٹیو ہونا چاہیے اور حکومت کا کردار نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. یہ سندھ کے معاملات میں پاکستان کے جو ادارے جن کو وہ سنتے ہیں, میں ان سنی اداروں سے کہتا ہوں کہ ان کو ذرا سمجھائیں کہ پاکستان کو ایسے الٹے پوزیشن, ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کا عقیدہ ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے وہ اس عقیدے کے دوسرے ساتھیوں کے پلڑے میں اپنے آپ کو ڈال کر کے دیکھتے ہیں, اس کو ہم مانتے ہیں, اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں, اس کی مجبوری ہے, اندر کی سافٹ ویئر کی مجبوری ہے ہم. لیکن اس کے ہارڈ ویئر بنانے والوں, ہارڈ ویئر چلانے والوں سے تو کہتے ہیں نا کہ 27 دسمبر کو کیا یوم بے نظیر بھٹو کی شہادت کا نہیں ہے. اس دن آپ سندھ کے دورے پر جاؤ گے تو آپ کو کون عزت دے گا, کون پروٹوکول دے گا؟ اور آپ چاہتے ہو کہ مجھے عزت بھی مل جائے. وزیر اعظم پاکستان جا رہے ہیں, سندھ کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں, سرکاری دورے میں تو آپ نے اس کو شامل ہی نہیں کیا. ہاں اگر آپ کا اپنا ذاتی ہے کسی دوستوں کی محفل کے لیے تو جائیے, کسی نے نہیں روکا. پھر یہ نہ کہے کہ سندھ کے دورے پر جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں اپنے شام منانے کے لیے تو جائیے, پھر شام منائیے. اس پر کسی کو کوئی آپ کا جواب وسیم صاحب کا لیکن آپ کا جواب فوراً بنتا ہے کیونکہ وہ یہاں پر کسی پرسنل ایونٹ میں یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ آ رہے ہیں کسی صبح یہ سمجھ, لیکن اگر وہ آفیشیل آ رہے ہیں تو کہہ رہے 27 تاریخ کیوں انہوں نے انتخاب کیا؟ جب بھی ملیں گے نا بلال غفار صاحب آپ کا جواب پلیز. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ جو آ رہے ہیں, جس طرح یہ صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ تو میں بالکل ان کا کنڈیم کرتا ہوں کہ جو بات کر رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ سیر و تفریح یا کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کچھ ایونٹس ہیں, کچھ اور شیڈیول میٹنگز ہیں. سب سے تو میں پہلے بتا دوں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا جو ہے وہ ایوارڈ سیرمنی ہے, اس کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب ادھر آ رہے ہیں, اور جب چاہے گا پرائم منسٹر کراچی آئیں گے.
ہم تو ان کو نہیں کہہ رہے کہ وہ ہے نا عزت دیں, اور یہ عزت ہے نا دینا, عوام نے عزت دی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو, اور یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت ان کو عزت دے گی, یہ پتہ نہیں کس ہے نا مدوشی کے عالم میں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسرا, ان کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایس کے ساتھ بھی جو ہے ان کی میٹنگ ہے, جس میں وہ کراچی کے جو پروجیکٹس ہیں, جو کراچی کے جو ڈیولپمنٹ کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں اس پہ بات ہوگی, اور بھی ان کے اور بھی کمٹمنٹس ہیں. تو یہ صرف یہ اس کو تاثر دینا کہ 27 تاریخ کو وہ جان بوجھ کے آ رہے ہیں, یہ دیکھیں سارے جو شیڈیول ہوتے ہیں, جو میٹنگ شیڈیول ہوتی ہیں, وہ کافی عرصے پہلے شیڈیول ہو جاتی ہیں, ایک پروٹوکول ہوتا ہے, اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے. اور یہ بہانے, ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ نے 12 سال میں صوبہ سندھ کے لیے کیا کیا, ابھی بھی آپ رپورٹس دیکھیں 6 ملین جو ہیں بچے اسکول سے باہر ہیں, نہ پانی پینے کا ہے, 92% لوگ جو سندھ میں رہتے ہیں ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. آپ ہسپتال کی سچویشن دیکھیں, اور اب دیکھیں نیا 8.5 لاکھ لوگوں کی ہے نا وہ انکشاف ہوا ہے جن کا BISP میں وہ غلط رجسٹرڈ ہوئے ہیں, یعنی زکوٰۃ اور جو مستحقوں کا پیسہ ہے اس میں بھی کرپشن. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا حال ہے. اور ابھی آپ کریڈٹ دیں پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ انہوں نے اس میں شفافیت دیا ہے اور بائیو میٹرک سسٹم کو ہے نا انٹروڈیوس کروا دیا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیں جو کام کرے گا اس کو پبلک ہے نا اس کو کریڈٹ بھی دے گی, اور اگلے الیکشن میں جو ہوگا وہ پرفارمنس بیس پہ ہوگا. اب وہ وزیر افتاب صاحب جو بھی ہے وہ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں کل, لیکن اگر یہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے سندھ گورنمنٹ وفاق, نقصان کس کا ہے اس میں وزیر افتاب صاحب, اور کیوں ضروری ہے کہ اس معاملے کو جلد سے ریکٹیفائی کیا جائے اور یہ ایک پیج پر آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, یہ گورنمنٹ کی آپس کی لڑائی ہے. جب بھی کراچی کا دورہ ہوتا ہے اس طرح کوئی ایک ایشو ہو جاتا ہے, کراچی کی ترقی دیکھیں یہ نقصان ہے پاکستان کا. میں کراچی کی ترقی روکنا اٹس مین کہ آپ پاکستان کی ترقی کو روک رہے ہیں. میں درانی صاحب کی اس بات کو بالکل میں ان کو سراہتا ہوں کہ